ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کروں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ یہودی نے سوچا کہ کیوں نہ اسی جاہل سے اس کی ابتدا کی جائے اور اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کیا جائے۔ یہودی نے اس چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی بھی ہو جائے گی۔ چرواہا اس کی بات کو غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا کہ واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا پوچھئے تو صحیح۔ چرواہے نے کہا تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے کہ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہو اس کو قرآن سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں آسانی بھی ہوگی۔ چرواہے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہی ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، 2 پیروں میں سے ایک پیر ہی رکھا جائے، اس لیے کہ یہ تکرار ہے۔ 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دی جائے؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن بھی ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی اور تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ حکیم بغدادی کا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے۔ اس طرح کی مزید معلومات اور حکمت سے بھرپور واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ خلیفہ بغداد نے ہندوستان کی ایک مشہور وید کو اپنے یہاں طلب فرمایا اور وید صاحب دربار میں پہنچے تو علم کی تعظیم کے لیے خلیفہ ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بیٹھنے کے بعد وید نے نہایت ادب کے ساتھ 3 چیزیں بادشاہ کے سامنے تحفے کے طور پر پیش کر کے عرض کی، جہاں پناہ حضور کی نظر کے لیے یہ وہ 3 چیزیں حاضر ہیں جن کی ہر بادشاہ کو ضرورت اور تلاش ہوا کرتی ہے۔ ان میں ایک تو خضاب ہے جو سفید بالوں کو سیاہ اور بوڑھے کو جوان کر دکھاتا ہے۔ دوسری ہاضمے کی ایک معجون ہے، کھانے کے بعد ماشا بھر کھا لی جائے تو معدہ ہر قسم کی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تیسری ایک طاقت دینے والا کشتہ ہے، عمر بھر بڑھاپے کو پاس نہ آنے دے۔ خلیفہ نے تینوں کی تعریف سن کر فرمایا، صاحب میں تو آپ کی قابلیت اور شہرت سے زیادہ کی امید رکھتا تھا، مگر افسوس کہ آپ نے وہ خیال غلط کر دیا۔ یہ تینوں چیزیں جو آپ نایاب تحفے سمجھ کر لائے ہیں، غور کیجئے تو صرف فانی جسم کے لیے لذتیں پیدا کرنے والی ہیں۔ خضاب تو غرور پیدا کرے گا، جس سے انسان بڑھاپے میں بھی جوانی کے ولولوں سے باز نہ آئے گا۔ ایسا ہی معجون کا استعمال بھی مجنون کے لیے زیبا ہے، کیونکہ جو شخص بھوک سے زیادہ کھا کر دکھ اٹھاتا ہے کسی طرح عقل مند نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح کشتہ بھی فضول چیز ہے کہ قوت جسمانی کا انجام وحشت ہوا کرتا ہے اور وحشی بننا عقل مندی میں داخل نہیں۔ انسانیت کے لیے تو صرف اخلاقی قوت درکار ہے اور حکام کو عوام کی نسبت
اسی کی زیادہ ضرورت بھی ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ حکام